قرآن مجید کے بارے میں عموماً 5 قسم کی باتیں ہیں، 5 قسم کے حق ہیں جو ہر مسلمان پہ لازم ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس چیز کا ماننا لازم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اس پہ ایمان لانا لازم ہے۔ نمبر 2، اس قرآن مجید کے حروف کو پڑھنا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اقرأ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کو پڑھنا۔ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کو پڑھنا سیکھنا اس طرح کر کے کہ اس کو صحیح طرح پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے ایک خوبصورت انداز میں پڑھا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایمان لانا، پڑھنا، پڑھنے کو سیکھنا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ یہ حق لازم ہے کہ قرآن مجید پہ پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس کا معنی جانا جائے کہ اللہ کا یہ پیغام میرے لیے مجھے کیا آ کے کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، قرآن مجید کا حق ہے کہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام میرے لیے کیا ہے۔ عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورۃ قمر کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ کوئی ہے کہ اس کو آ کے سیکھے، کوئی ہے کہ آ کے اس کو سمجھے؟ تو قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، یہ بھی قرآن مجید کا جو ہے وہ حق ہے۔ اور سیکھنے کے بعد اگلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اب یہ حق ہے مسلمان پہ کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ اور اس سے اگلا حق یہ ہے کہ اب یہ اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، پڑھنے کو سیکھنا، ترجمہ جاننا، اس پہ عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ 6 قسم کے قرآن مجید کے حقوق ہیں جن تمام حقوق پہ ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ اللہ کے پاس جا کے یہ شکایت لگ سکتی ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ وقال الرسول، سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھ لیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے کر دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جاننا، سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔